والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بعد نماز عصر سیرت صحابہ کا پروگرام ہم نے شروع کیا ہے. کل کے درس میں نیک لوگوں کی صحبت کتنی اہمیت کے حامل ہے ہم نے ذکر کیا، اور آج کا درس ہے صحابہ اکرام کی خصوصیات. کیونکہ نیک لوگوں میں پیغمبروں کے بعد سب سے زیادہ نیک انسان صحابہ کرام کی جماعت ہے. پہلے ہم یہ جانیں گے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں. من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی ذلک. صحابی وہ ہے جو نبی سے ملاقات کرے اور یہ ملاقات ایمان کی حالت میں ہو اور ایمان کی حالت میں انتقال ہو. یہ تین شرط ہیں صحابی بننے کے لیے. کیونکہ نبی کے زمانے میں یمن میں یہ ایک صاحب رہتے تھے جن کو اویس قرنی کہا جاتا ہے. نبی کے زمانے کو انہوں نے پایا، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے چاہ کر بھی نبی سے ملاقات نہیں کر سکے. وہ سوچ رہے تھے جب تک ماں رہے خدمت کرتا رہوں گا، ماں کی وفات کے بعد نبی سے جا کر ملاقات کر کے صحابی بننے کا شرف حاصل کروں گا. لیکن اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. تو نبی کے دور کو پانے کے باوجود اویس القرنی جو یمن میں رہتے تھے صحابی نہیں بن سکے، کیونکہ ملاقات نہیں ہوئی. اس طرح بہت سارے لوگ تھے، اور کچھ لوگ تھے نبی سے ملاقات تو ہوئی لیکن ایمان کی حالت میں وفات نہیں پائے، مرتد ہو گئے، دین کو چھوڑ کے کفر اختیار کر لیے. تو اس لیے یاد رکھیے صحابی بننے کے لیے تین شرط ہیں. ایک تو نبی سے ملاقات، اور یہ ملاقات ایمان کی حالت میں اور اسی ایمان کی حالت میں وفات پائے ہوں. حضرات، ہم گنہگاروں کی گنہگار زبانوں سے ہم صحابہ کی تعریف کیسے کریں، ان کی سیرت کیسے بیان کریں. صحابہ اس زمین پر چلتے پھرتے فرشتے تھے. چلیے کچھ خصوصیات میں آپ کے روبرو بیان کروں. حاضرین گرامی، اس زمین پر صحابہ اکرام اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے، اللہ کا سلیکشن ہے. اللہ نے صحابہ کو پوری انسانیت میں چن لیا ہے. دین کی خاطر سب سے پہلے قربانی دینے والے صحابہ کی جماعت ہے. دین کو پھیلانے کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے دنیا کے کونے کونے تک پہنچنے والی جماعت صحابہ اکرام کی جماعت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بسپر 3 سالہ نبوت کی زندگی سے دنیا کو کیا ملا، دنیا والوں کو کیا تحفہ ملا، اگر کوئی پوچھے تو اس کا جواب یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں امت کو صحابہ ملے، لوگوں کو صحابہ اکرام کی جماعت نصیب ہوئی. صحابہ اکرام کی یہ سیرت نبی کی سیرت سے بنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو کمالات تھے، جو خوبیاں تھیں، جو اخلاق تھے، ان ساری خوبیوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان و یقین حضرت ابو بکر صدیق کی روپ میں ظاہر ہوا، حضرت ابو بکر صدیق کے روپ میں ظاہر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف حضرت عمر فاروق کی شکل میں ظاہر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و سخا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی صفت حضرت عثمان غنی کے روپ میں ظاہر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی حضرت علی بن ابی طالب کے روپ میں ظاہر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت و بہادری حضرت خالد بن ولید کے روپ میں ظاہر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے روپ میں ظاہر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر و فاقہ حضرت ابو ذر غفاری کے روپ میں ظاہر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و فنون، علوم و معارف حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم علیہم اجمعین کے روپ میں ظاہر ہوا۔ تو بتانا یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو کمالات اور خوبیاں تھیں، آپ نے صحابہ کرام میں وہ ساری خوبیوں کو بانٹ دیا اور تقسیم کر دیا۔ اس جماعت کا ایسا کردار ہے، ان کا ایک ایک کردار نقش قدم بن گیا۔ صحابہ کی جماعت کا ایک ایک کردار امت کے لیے قیامت تک نمونہ بن گیا۔ وہ توبہ کرے تو ان کا توبہ نمونہ، وہ صبر کرے ان کا صبر نمونہ، وہ تجارت کرے ان کی تجارت نمونہ، وہ مہمان نوازی کرے ان کی مہمان نوازی نمونہ۔ آپ دنیا کے اندر بہت سارے جھگڑے دیکھے ہوں گے۔ دنیا کے جھگڑوں میں عام طور پر ہوتا یہ ہے، ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ یہ میرا، یہ چیز میری، یہ زمین میری۔ لیکن سبحان اللہ، صحابہ کرام کے جھگڑے بھی دیکھیے۔ صحابہ کہتے تھے کہ میرا نہیں تیرا، یہ زمین تیری، یہ چیز تیری۔ حدیثوں میں آتا ہے دو صحابہ زمین کا جھگڑا لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی گفتگو سن کر فرمایا، میں تمہارے جھگڑے کا فیصلہ ضرور کروں گا، لیکن فیصلے سے پہلے میری ایک نصیحت سن لیجئے۔ فیصلے سے پہلے میری ایک نصیحت کو سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا، ہو سکتا ہے یہ زمین جس آدمی کی ہو وہ منہ مرا ہے، اس کو بات کرنے کی برابر سکت نہیں، اپنی بات کو ثابت کرنے کی قدرت نہیں، جس کی وجہ سے وہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ زمین میری ہے۔ اور دوسرا آدمی جو چرب زبان ہے، زبان ایسی چلاتا ہے کہ زبان کے ذریعے سے سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ بنانے کا ہنر جانتا ہے۔ اگر میں اس آدمی کی بات کو سن کر، اس کے دلائل کو سن کر اس کے حق میں اس زمین کا فیصلہ سناؤں تو میں اس کو زمین نہیں بلکہ جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ یہ فیصلہ سننا تھا۔ دونوں صحابہ رونے لگے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی یہ زمین میری نہیں، یہ زمین میری نہیں، دونوں نے یہی کہا۔ تو صحابہ کے جھگڑے ایسے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، مہمان نوازی کے بے شمار نمونے دنیا میں آپ دیکھے ہوں گے، لیکن ایسی مہمان نوازی آپ دنیا میں نہ دیکھے ہیں، نہ قیامت تک دیکھیں گے۔ ایک صحابی، غریب آدمی، اللہ کے نبی کے پاس ایک مسافر آدمی آئے، ان کو کھانے کی ضرورت تھی۔ پیارے نبی نے کہا، کون ان کو مہمان نوازی کرے گا؟ کیونکہ نبی کے گھر میں بھی کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، غریبی کا ایسا عالم تھا۔ ایک صحابی اس مہمان کو لے کر اپنے گھر گئے
اور اندر جا کر بیگم سے کہا، بیگم جانتی ہو آج ہمارے گھر مہمان رسول آئے ہیں، گھر میں کچھ ہے ان کے لیے؟ بیگم نے کہا، اجی اے میرے سرتاج، آج کی رات ہمارے گھر کا یہ فیصلہ ہے کہ مجھے اور آپ کو بھوکا سونا ہے، اور جو کچھ لقمے ہیں وہ بچوں کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا، ایک کام کرو، آج بچوں کو تھپکی دے کے لوری دے کے سلا دو، اور بچوں کا نوالا آج ہم مہمان کو کھلائیں گے۔ اور ویسے ہی ہوا، اور انہوں نے کہا جب دسترخوان بچھاؤ ایسا ویسا کر کے چراغ کو بجھا دینا، تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ میں بھی کھا رہا ہوں، میں نہیں کھاؤں گا، میں پلیٹ میں ہاتھ ہلاتے بیٹھوں گا اور سارا کھانا رات کے اندھیارے میں مہمان کے پلیٹ میں ڈال دوں گا۔ مہمان کو پیٹ بھر کھلائے۔ صبح ہوئی، آسمان سے وہی نازل ہو گئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ قَصَاصَةٌ۔ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے بھی ہیں اپنا گھاٹا کر کے سامنے والے کا نفع کرتے ہیں۔ ایسی مہمان نوازی دنیا میں بہت کم ملے گی آپ کو۔ حضرات، صبر کے نمونے دنیا میں آپ بے شمار دیکھے ہوں گے، لیکن ایسا صبر جو ام سلیم نے کیا، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام سلیم، ان کا بیٹا بیمار تھا، ابو طلحہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، ابو طلحہ کے آنے سے پہلے وہ بیمار بچہ انتقال ہو گیا۔ ام سلیم نے سارے گھر والوں کو خبر کر دیا، بچے کی وفات کی خبر سب سے پہلے ابو طلحہ کو میں دوں گی، کوئی نہیں دینا۔ ابو طلحہ گھر آئے، گھر آنے کے بعد پوچھا بچے کا حال کیا ہے؟ بچے کو دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ چادر اوڑا سو رہا ہے۔ ام سلیم نے کہا، ہمارا بچہ پہلے سے زیادہ آرام میں ہے۔ ام سلیم بن سور کے تیار ہوئی، شوہر کو کھانے کا انتظام کی، یہاں تک کہ شوہر نے بیوی سے ہم بستری بھی کی اس رات۔ صبح ہوئی تو ام سلیم نے کہا، سبحان اللہ، کیسا صبر ہے دیکھیے، آج بھی ہمارے گھروں میں بچے انتقال ہوتے ہیں، کیسا شور ہوتا ہے، کیسے بے صبری کا عالم ہوتا ہے۔ ام سلیم بن سور کے تیار ہوئی شوہر کے لیے، شوہر رات آرام سے گزارے۔ صبح ہوئی تو ام سلیم نے کہا، اجی سرتاج ایک بات بتاؤ نا، اگر کوئی آدمی آپ کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پہ رکھے اور پھر وہ آدمی اپنی چیز اپنی امانت لینے کے لیے واپس آئے تو اس کی امانت اس کو واپس لوٹانا چاہیے کہ نہیں؟ ابو طلحہ نے کہا، اس کی امانت اسے واپس کر دینا چاہیے۔ تو ام سلیم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیٹے کی شکل میں ایک امانت دی تھی، اس امانت کو اللہ نے واپس لے لیا ہے۔ سبحان اللہ، کیسا صبر ہے، سمجھانے کا کیسا انداز ہے، شوہر کو سکون دلانے کا کیسا انداز ہے۔ حاضرین، توبہ کے بہت سارے نمونے آپ دیکھے رہیں گے۔ گناہ ہر انسان سے ہوتا ہے، اچھوں سے گناہ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑوں سے گناہ ہو جاتا ہے۔ انسان، ہر انسان سے، کل بنی آدم خطا، خطاؤن، ہر آدم کی اولاد سے غلطی ہوتی ہے، لیکن غلطی کے بعد توبہ کرنے کے بہت سارے نمونے آپ دیکھے ہوں گے، لیکن توبہ کا وہ نمونہ جو امرأت غامدیہ نے کیا۔ غامدیہ کی وہ عورت جس سے زنا کا گناہ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑی دوڑی آئی، اس غلطی کا اتنا احساس، اتنی شرمندگی، وہ چاہتی تھی کہ دنیا میں پاک ہو جاؤں، آخرت کے عذابوں سے بچ جاؤں۔ کہا، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، مجھے گناہ سے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی منہ پھیر لیے۔ وہ عورت ادھر آئی، کہا، اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے اس گناہ سے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی چہرہ ادھر پھیر لیے، پھر اس طرف آئی،
کہنے لگی اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے نا۔ اس طرح 4 مرتبہ اللہ کے نبی خاموشی اختیار کیے، چہرہ پھیر لیے۔ اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ بیچاری سے غلطی ہو گئی ہے، خاموشی میں اختیار کر لوں، شاید وہ توبہ کر لے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن وہ تیار نہیں۔ 4 مرتبہ اللہ کے نبی سے درخواست کی مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا اب تو نہیں ہو سکتا، تم حاملہ ہو، تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد آؤ۔ عورت چلے گئی۔ بچہ پیدا ہونے کی جو مدت ہے 9 مہینے، جتنا بھی مدت پوری ہونے کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ پیدا ہوتے ہی غلطی کا احساس اتنا کہ پھر دوڑی دوڑی بچے کو لے کر آئی۔ تو پیارے نبی نے کہا اب بھی ہم تم پر زنا کا حد جاری نہیں کر سکتے، جاؤ، چھوٹا بچہ ہے، دودھ پلانے کی مدت پوری کر کے آؤ، بچے کو دودھ پلاؤ حتیٰ کہ وہ کھانے پینے کے لائق ہو جائے۔ پھر گئی، بچے کو دودھ پلانے کی مدت پوری کر کے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر آئی۔ کہا اللہ کے نبی اب بچہ کھانے پینے کا لائق ہو گیا ہے، اب مجھے اس گناہ سے پاک کر دیجئے۔ اللہ اکبر، گناہ ایک ہوا ہے، گناہ ایک ہوا ہے، اور گناہوں کے ہفتہ 2 ہفتہ نہیں، گناہ کا احساس، شرمندگی ہفتہ 2 ہفتہ، مہینہ 2 مہینہ نہیں، لگ بھگ 2 سال ایسی شرمندہ تھی۔ پھر اللہ کے نبی کے پاس آئی، تب اللہ کے نبی نے اس کو رجم کرنے کا حکم دیا، گناہوں سے پاک کرنے کے لیے۔ رجم کا مطلب کیا ہے؟ میدان میں کھڑا کر کے چاروں طرف سے پتھر مار مار کے جان نکالیں گے۔ یہ شادی شدہ زنا کرنے والوں کی سزا، حد ہے۔ صحابہ جب اس عورت کو میدان میں لے کر گئے، کیسا توبہ ہے، کیسا ڈر ہے جہنم کے عذاب کا۔ جب پتھر مار رہے تھے، عورت سے خون رس رہا تھا، جسم سے خون بہ رہا تھا، پتھر مار رہے تھے، خون کے کچھ قطرے اڑ کے حضرت خالد بن ولید کے جسم پر پڑ گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے اس خون کو دیکھ کر اس عورت کے بارے میں کچھ غلط جملے کہہ دیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ پیارے نبی نے خالد بن ولید کو ڈانٹتے ہوئے کہا خالد کچھ نہ کہو، آج اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم۔ آج اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، اس خلوص سے توبہ کیا ہے، اگر اس کی توبہ کو مدینے کے 70 آدمیوں میں تقسیم کر دیا جائے، 70 گنہگاروں کی گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ اتنی بڑی توبہ آج نے غامدیہ کی اس عورت نے کیا ہے۔ کیسے کیسے نمونے صحابہ کرام کے اندر۔ حاضرین گرامی، تجارت کے بہت سارے نمونے آپ دیکھے رہیں گے۔ وجے کا سب سے بڑا مارکیٹ ہے تجارت کا، آٹو نگر۔ لوگ کیسے کیسے تجارت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تجارت میں سامنے والے سے کوئی چیز خریدتے ہیں ہم تو ہم گھٹانا جانتے ہیں، بڑھانا نہیں جانتے۔ چیز کو جتنا چاہے، سامنے والے کا جتنا بھی گھاٹا ہو جائے، چیز کو ہم قیمت گھٹانا جانتے ہیں، قیمت بڑھا کر 1 روپیہ دینا نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا مدینے کے مارکیٹ کو جا کے گھوڑا خرید کے لاؤ۔ وہ گئے، گھوڑا خرید کے لائے۔ گھوڑا بہت خوبصورت تھا، گھوڑا بہت ہی اعلیٰ نسل کا تھا، دیکھنے میں بہت ہی نوجوان گھوڑا۔ کہا کتنے میں خرید کے لائے گھوڑا؟ کہا 200 درہم میں۔ حضرت جریر بن عبداللہ نے کہا لگتا ہے گھوڑے کا مالک بڑا نادان ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے، اتنے سستے داموں میں اس نے دے دیا ہے، اس گھوڑے کی قیمت اور زیادہ ہے، مجھے لے کر چڑھو مدینے کے مارکیٹ کو اور اس گھوڑے کے مالک کے پاس۔ غلام لے کر گیا،
حضرت عبداللہ بن جریر بن عبداللہ البجلی گھوڑے کے مالک سے کہنے لگے اس گھوڑے کو تم نے کتنے میں بیچا ہے؟ اس نے کہا 200 درہم میں۔ حضرت جریر نے کہا تم بڑے نادان لگتے ہو، مارکیٹ میں اس قسم کا اعلیٰ نسل کا گھوڑا، اتنا نوجوان گھوڑا، اس کی قیمت 200 نہیں 400 درہم ہے، مزید 200 درہم نکال کے اس کو دیے۔ یہ ہیں صحابہ، تجارت کرے تجارت نمونہ، توبہ کرے توبہ نمونہ، مہمان نوازی کرے مہمان نوازی نمونہ، صبر کریں ان کا صبر نمونہ۔ یہ کچھ باتیں ہیں صحابہ کرام کی خصوصیات۔ انشاءاللہ کل کے درس میں دوسری قسط انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ اسی پر بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کو نقش قدم بنا کر ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کے اعلیٰ اخلاق، ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔